جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا تھا کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی ثروت آپا، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپا؟ الحمدللہ. اور آپ جیسے نورین کو اور آپ کو اچھے اچھے خوبصورت فیسز دیکھ کر اور زیادہ اچھے ہوئے. جی ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بہت خوبصورت جو بہن ہیں، ہماری سہیلی ہیں، دوست ہیں، نازک سی، بڑی خوبصورت سی، اور ان کی ڈریسنگ ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے. نعت خواں ہماری فوزیہ خادم، ان کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں فوزیہ؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین ثم آمین. آج ہم بات کریں گے ناظرین دوسرے سیگمنٹ میں ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے ثروت آپا سے. لیکن اس سے پہلے میں فوزیہ سے گزارش کروں گی، فرمائش کروں گی کلام کی. جی فوزیہ. میرے مولا کرم کر دے، میرے مولا عطا کر دے، میرے مولا کرم کر دے، میرے مولا عطا کر دے. دعا کی لاج رکھ مولا سوالی کا بھلا کر دے. دعا کی لاج رکھ مولا سوالی کا بھلا کر دے. جسے چاہے تو کر دے بادشاہ، یہ تیری مرضی ہے. جسے چاہے تو کر دے بادشاہ، یہ تیری مرضی ہے. فقیر بے نوا کر دے، جسے چاہے گدا کر دے. فقیر بے نوا کر دے، جسے چاہے گدا کر دے. دعا کی لاج رکھ مولا سوالی کا بھلا کر دے. میرے مولا کرم کر دے، میرے مولا عطا کر دے. ردائے فاطمہ زہرا سلام اللہ کے صدقے میں. ردائے فاطمہ زہرا سلام اللہ کے صدقے میں. میرے سر پر بھی یا مولا تو رحمت کی ردا کر دے. میرے سر پہ بھی یا مولا تو رحمت کی ردا کر دے. میرے مولا کرم کر دے، میرے مولا عطا کر دے. اسیر کربلا کا واسطہ دیتا ہوں میں تجھ کو. اسیر کربلا کا واسطہ دیتا ہوں میں تجھ کو. ہر ایک مجبور بندے پہ کرم میرے خدا کر دے. ہر ایک مجبور بندے پہ کرم میرے
خدا کر دے میرے مولا کرم کر دے میرے مولا عطا کر دے گدائی تو نے بخشی ہے مجھے شہر مدینہ کی گدائی تو نے بخشی ہے مجھے شہر مدینہ کی میری نسلوں کو بھی مولا مدینے کا گدا کر دے میری نسلوں کو بھی مولا مدینے کا گدا کر دے میرے مولا کرم کر دے میرے مولا عطا کر دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت فوزیہ، بہت خوبصورت۔ سربت آپا، آپ سے جاننا چاہوں گی ماہ رجب کی فضیلت۔ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ہمیں یوم جمعہ ملا، ایک مرتبہ پھر رجب کا مہینہ ملا، اور ایک مرتبہ پھر ہم ایک ساتھ ہیں، اور ایک مرتبہ ہم پھر اپنے ناظرین کی خدمت میں موجود ہیں، اور ایک مرتبہ پھر ہم ماہ رجب کے فضائل اور ماہ رجب کی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کے بارے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ سب پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے، احسان عظیم ہے۔ اور ماہ رجب کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان امت کا یعنی ہم گناہگاروں کا، خطاکاروں کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق یہ جو ماہ رجب جس کے ہم زیادہ تر ایام گزار چکے ہیں اور کم ایام رہ گئے ہیں، یعنی ایک ہفتہ رہ گیا ہے، تو اس میں ہم اللہ کے مہمان تھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر کوششوں اور کاوشوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور ماہ رجب کی مثال دی گئی کہ جیسے کوئی بیج لگاتا ہے، تو ماہ رجب میں آپ اپنی برکتوں کا، اپنی عبادتوں کا، اپنی ریاضتوں کا بیج بوتے ہیں۔ ماہ شعبان میں اپنے آنسوؤں سے اس فصل کی آبیاری کرتے ہیں، یعنی ماہ شعبان کو عبادت الہی میں گزارتے ہیں، خضوع و خشوع میں گزارتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد ماہ رمضان میں رحمت پروردگار کا نظارہ کرتے ہیں، اس لیے کہ رحمت پروردگار عالم دن و رات برس رہی ہوتی ہے، اور دسترخوان نعمت سجا ہوا ہوتا ہے، اور گناہگار خطاکار اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں، پروردگار عالم کی جانب سے بخشش نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک ایک لمحے کا ثواب ہے، سونے کا ثواب، جاگنے کا ثواب۔ تو یہ اس قدر کمپلیٹ اور خوبصورت پیکج دیا گیا پروردگار عالم کی جانب سے کہ جس کو میں اور آپ جتنا بھی اس سے استفادہ کریں وہ کم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ ماہ رجب وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری راتیں جو ہیں وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، دن ویسے ہی عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا بچہ قائم اللیل صائم النہار ہے، یعنی راتوں کو عبادت میں دن کرنا، دن کو روزے سے رکھنا۔ کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام کی کنیز سے پوچھا، کہا کہ تم امام کے گھر میں ان کی خدمت میں برسو رہی ہو، تم نے کیا طریقہ پایا؟ تو اس نے مختصر ترین الفاظ میں کہا کہ میں نے کبھی رات میں ان کے لیے بستر نہیں بچھایا، اور میں نے کبھی دن میں ان کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا۔ یعنی دن میں روزہ رکھنا، وہ جو 30 روزے رمضان کی بات ہوتے ہیں وہ تو واجبات میں شمار ہوتے ہیں، وہ تو واجب ہے، لیکن اس کے باوجود جب انسان یا تو اپنے قضا روزے رکھتا ہے، یا نفلی روزے رکھتا ہے، یا مستحبات انجام دیتا ہے، اور روزہ رکھنے کی جو عبادات کو سر انجام دیتا ہے، ماہ رجب میں اس کا اجر اور ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب آپا میں یہی تو جاننا چاہ رہی ہوں کہ لوگوں کو پتہ تو ہوتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی غلطیاں کر دیتے ہیں، کبھی کوئی کوتاہیاں برت دیتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں ویسے تو کرنی چاہیے، لیکن اب جب ماہ رجب آ گیا ہے، اب گزر ہی گیا ہے، آپ نے بتایا ایک ہفتہ رہ گیا ہے، تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے پھر؟
دیکھیں یہ ایک ٹوٹل پیکج ہے ہمارے پاس، اور آپ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں نا مختلف مقامات پہ کوئی ریفریشر کورسز ہوا کرتے ہیں اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرنے کے لیے، کچھ بھول چکے ہوں تو اس کو یاد کرنے کے لیے. تو یہ جو ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، تو رجب کا مہینہ ہمارے پاس ایک ریفریشر کورس کے طور پر موجود ہے، اس لیے کہ شعبان بیچ میں اور رمضان جیسی عظیم عبادت ہمارے سامنے آنے والی ہے. تو اب ہم اپنے آپ کو روزے رکھ کر، عبادتیں کر کے، دعائیں پڑھ کے، مستحبات کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، تیار کرنے کی کوشش کریں گے، آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے نفس کو ایسا آمادہ کریں گے کہ ہم ماہ رمضان کی عظیم ترین برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں سے مستفیض ہو سکیں. تو اب جب رجب کا مہینہ ہمارے پاس آ گیا تو مومن الرٹ ہو جاتا ہے، ہائی الرٹ جسے کہتے ہیں، ریڈ الرٹ جسے کہتے ہیں، کہ اب مومن الرٹ ہو جاتا ہے کہ بس ہم نے جو کچھ پہلے دنوں میں کر لیا سو کر لیا، لیکن اب یہ مبارک دن آ ہی گئے ہیں، اور اب ماہ رجب جب آ ہی گیا ہے تو اب ہم کو رات و دن اپنے عبادت الہی میں گزارنے چاہیے. آپا روزے کی کیا فضیلت ہے؟ ماہ رجب میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں ماہ رجب کے روزوں کی بہت زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا، فضیلتیں بتائی گئیں. یہ ایک روایت میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ ماہ رجب میں وہ ابن باویہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے میری جانب دیکھتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے؟ اس نے عرض کی، کہا کہ فرزند رسول واللہ نہیں. تب فرمایا کہ تم اس اجر و ثواب سے محروم رہ گئے. یعنی ماہ رجب کے روزوں کا اس قدر اجر و ثواب ہے، اور وہ اجر و ثواب کی جس کی مقدار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس اجر و ثواب کا ثواب، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ اور حرمت عظیم ہے. خدا نے اس میں روزہ رکھنے والے کا احترام اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. سبحان سوچیے اگر پروردگار عالم کسی کا احترام اپنے اوپر لازم کر لے تو اس کی کیا عزت، کیا مرتبہ اور کیا مقام ہو جائے گا. اس نے عرض کی کہ فرزند رسول اگر میں اس کے باقی ماندہ دنوں میں روزے رکھوں تو کیا مجھے وہ ثواب مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ آگاہ رہو کہ جو شخص آخری رجب میں، یعنی جو آخری ہفتہ ہمارے پاس ہے، اگر کوئی ابھی تک کچھ نہیں کر سکا تو وہ افسوس نہ کرے کہ میں نے پورا ماہ رجب گزر گیا، اب میں کیا کروں. کہا کہ آخری رجب میں جو ایک روزہ رکھے خدا اس کو موت کی سختیوں اور بعد از موت کی ہولناکی اور عذاب قہر سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ. سوچئے ایک روزہ کتنی آسانی سے گزر سکتا ہے، بالکل، اور کتنی بڑی بڑی چیزیں کہ جن سے میں اور آپ ہراساں اور خائف رہتے ہیں عذاب قبر سے. اچھا، جو شخص آخر ماہ میں 2 روزے رکھے وہ پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا. سبحان اللہ. پل صراط آگ سے زیادہ گرم، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور پل صراط سے بآسانی گزرنے کے لیے جس شخص نے 2 روزے رکھے. اور اس کے بعد فرمایا کہ آخری رجب میں جو 3 روزے رکھے تو پروردگار عالم اسے قیامت میں سخت ترین خوف، تنگی اور ہولناکی سے محفوظ رکھے گا، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا ہوگا. اچھا، اب بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم بیمار ہیں، ہم مریض ہیں، ہم روزے نہیں رکھ سکتے، کیا ہم اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ تو یاد رکھیے کہ جو شخص ماہ رجب میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ ہر روز 100 مرتبہ تسبیحات پڑھے، درود پڑھے، ذکر پروردگار عالم کرے، ذکر رب العالمین. انشاءاللہ تعالی اس کو اس قدر جب آپ تضرع کیا کرتے ہیں، تفکر کیا کرتے ہیں، تذکر کیا کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل کی زمین کو نرم کیا کرتا ہے. جب آپ کے دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے تو آپ بڑی بڑی عبادات کے لیے خود تیار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو آمادہ کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے. ماہ رجب جو گزر چکا ہے، مجھے یقین ہے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے فیض و برکات حاصل کیے ہوں گے، لیکن جو لوگ نہیں بھی حاصل کر سکے، ابھی 1 ہفتہ اور باقی ہے. اس 1 ہفتے میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم آ گیا ہے تو کہیں جائیے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین، خوش آمدید کرتی ہوں آپ کا آپ کے فیوریٹ شو میں جس کا نام ہے مسکراتی صبح، اور بڑھتے ہیں فوزیہ کی طرف، کرتے ہیں ان سے کلام کی فرمائش. جی فوزیہ.
بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہی ہوں، چونکہ 27ویں شب معراج کی رات بہت قریب ہے، آنے والی ہے، تو اس حساب سے ایک بہت ہی پیارا کلام۔ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شہ سواری براق و امیر علم، دافع کربلا دافع وبا، دافع قحط و امراض و رنج و علم، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا، اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے، اسم کی برکتیں اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے، کیا رب کیا عجم سب کے سردار ہے، سب کے سردار کا ہے مقدس بدر، ہر مقابہ کو وہ جو منور کرے، وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، چاشت گاہوں کا سورج وجود آپ کا، آپ ہر شب کے ظلمت کے مہتاب ہیں، صدر بز میں بلندی و رفعت کے ہیں، رہ گزارے ہدایت کے مہتاب ہیں، سارے مخلوق کی ہے وہ جائے اما، سارے تاریکیوں کے وہ روشن چراغ، نیک تینت ہے وہ نیک اتبار ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے بخششوں کے ایاغ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، سر سے پیروں تلک وہ کرم ہی کرم، رب حفاظت کرے بالیقین آپ کی، ان کی خدمت گزاروں میں جبریل ہے، اور سواری براق ہنسی آپ کی، سفر ان کا ہے معراج سدرۃ المنتہا مستقر، اور مقام ان کا ہے کعبہ قوسین کا مرتبہ، ان کا مطلوب ہے اور دار السلام ان کا ہے، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ جو روح ہے نا اس کو تسکین ملی ہے الحمدللہ یہ کلام سن کے،
सच में आपा ऐसे ही हुआ है। बेशक बेशक। और ये शब मेराज की जब बात आती है तो इससे तो दिल की कैफियत ये जब हो जाती है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और मुरसलीन को मोजज़ात अता हुए, लेकिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो एजाज़ नबूवत अता हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फैसला हो चुका है आप खातिमुन नबीन और मुरसलीन हैं, आपके बाद ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा, ना कोई किताब आएगी, ना कोई शरीयत आएगी। तो आपको मोजज़ा भी ऐसा दिया गया कि जिस मोजज़े की कोई नज़ीर नहीं थी। उस ज़माने में जब लोग ऊँटों और घोड़ों का तसव्वुर वो सफ़र किया करते थे, उस ज़माने में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र करते हुए, बैतुल मुक़द्दस से बैतुल मामूर तक का सफ़र किया, वहाँ से सातों आसमानों का सफ़र करते हुए वापस भी आ गए और यहाँ जंजीरें दर हिलती रही, बिस्तर रसूल गर्म रहा, वज़ू का पानी बहता रहा। तो ये एक ऐसा मुआजिज़ा है कि जिसने मक्के के लोगों को हैरान कर दिया। रिवायत ये कहती है कि अच्छा मक्के में हम कहते हैं ना कि वो सारे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, जो कि जंगली थे, खाना बदोश थे, वहशी थे, अरबी थे, बद्दू थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत इंटेलेक्चुअल्स रहे होंगे। तो उन्होंने आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अगर कुछ सफ़र में यहाँ से बैतुल मुक़द्दस तक जाते हुए कुछ रास्ते में ऐसा देखा हो तो वो बताइए ताकि हम यकीन करें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफ़िला जिससे रास्ते में मुलाकात हुई थी जो मक्के की जानिब आ रहा था उसके बारे में बताया। अब जब उसने वो काफ़िला मक्के पहुंचा तो उसने तस्दीक की कि हाँ वाकई अब्दुल्ला का ये बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुलाकात हुई थी। और उसके यानी निशानियां भी बताई कि उनका पानी का बर्तन गुम गया था। और उसके बाद कुछ और लोग इंटेलेक्चुअल्स थे, दानिश्वर थे, तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि बैतुल मुक़द्दस में कितनी लाइटें हैं, कितने झरोके हैं, कितने दरीचे हैं, कितने दरवाजे हैं। तो ये कितनी अजीब सी बात नजर आती है, क्योंकि मैं इसी स्टूडियो में बहुत सालों काम कर चुकी हूँ। मुझसे अगर कोई पूछे कि यहाँ पर कितनी लाइट्स लगी हुई हैं, कितनी चीजें हैं, तो मैं नहीं बता सकती। बिल्कुल आप रोज आती हैं, आप नहीं बता सकती। बिल्कुल सही बात है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ इन्हें बताया कि इतने कंदीले हैं, इतने दरीचे हैं, इतने रोशनदान हैं, इतनी खिड़कियां हैं, सब कुछ है, मगर इनके दिलों पर मोहर लगी हुई थी, वो नहीं मानना था, नहीं माने। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने ऐसा एजाज़ नबूवत अता किया कि जब किसी ने पूछा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कि इरशाद फरमाइए कि जो शख्स वाकई मेराज पे इनकार न कर, वाकई मेराज पे यकीन न रखता हो तो क्या वो इस्लाम में दाखिल है? तो फरजंद रसूल ने इरशाद फरमाया कि नहीं, वो खारिज अज़ इस्लाम है, वो इस्लाम में दाखिल ही नहीं है जो मेराज पर यकीन ना रखता हो। तो कैसे ये मुमकिन है कि बहसियत मुसलमान मैं, आप, हम सब मेराज के ऊपर यकीन रखते हैं, मेराज के फ़ज़ाइल को बयान करते हैं और शब मेराज की अज़मत और अहमियत को जानते हैं। सुभान अल्लाह आपा, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया। आपा मैं जानना चाहूँगी रजब की, माह रजब की कोई दुआएं हैं जो हमारे साथ आप शेयर करें, बताएं हमारे नाज़रीन को, सबको पता चले रजब की दुआएं। देखिए माह रजब की बहुत सारी दुआएं हैं, जिसमें से बहुत सारी नमाजें हैं, बहुत सारे हम इबादत को सरअंजाम देते हैं। तो जब माह रजब की दुआओं की बात होती है तो देखिए सबसे अफजल तरीन दुआ जो है, जिसे हम दुआ ही कह सकते हैं, जिक्र कह सकते हैं, अस्कार कह सकते हैं, वो है दुरूद शरीफ पढ़ना। जब हम तस्बीह पढ़ते हैं दुरूद शरीफ की और दुरूद को हदिया करते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके पाक घराने को, तो आप यकीन कीजिए कि जो बरकतें, जो रहमतें, जो सआदतें आपकी ज़िंदगी में शामिल होती हैं उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये माह रजब का मुबारक मुतबर्रिक महीना है, मुक़द्दस महीना है। इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ते हैं वो आपकी अपनी ज़िंदगी में, उनको तो हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमारे अपने लिए है कि हम उन हस्तियों का तज़किरा करते हैं। और उसके अलावा रातों दिन की कुछ दुआएं हैं, मैं चाहती हूँ कि इसको आपकी समातों की नज़र करूँ। एक दुआ जो कि सुबह शाम हमें कम से कम रजब के महीने में रोज़ाना एक मरतबा ज़रूर पढ़नी चाहिए कि या मन यमलिकु हवा। अच्छा, ये दुआ आप दोबारा बताइएगा, ब्रेक का टाइम आ गया है तो जनाब कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں سربت آپا کی طرف. جی آپا، دعائیں ہمیں بتائیے رجب کے مہینے میں پڑھنے کے لیے. دیکھیں، رجب کے مہینے میں سب سے زیادہ میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ درود پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اس کے علاوہ استغفار کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. یعنی اگر میں اور آپ اپنے شب و روز کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک نظر ڈال لیں، تنقیدی نظر ڈال لیں، خود احتسابی کی ایک نظر ڈال لیں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو اور اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو پاک پروردگار عالم. اچھا، صرف استغفار پڑھ لینا کیا کافی ہو جائے کرتا ہے؟ نہیں، ہر دفعہ بلکہ آپ کو جو آپ نے غلطی کی ہے، جس کے لیے آپ نے استغفار پڑھا ہے، اس کو نہ دہرانے کا تہیہ بھی کیا جائے تو پروردگار عالم کے حضور میں وہ استغفار قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ ماہ رجب کی ایک دعا ہے جو کہ روزانہ کم از کم پڑھنی چاہیے کہ یا من یملک الحوائج السائلین، کہ اے وہ جو سوالیوں کی حاجتوں کا مالک ہے. یعنی اس وقت روز و شب میں اور آپ پروردگار عالم کے حضور میں دست دعا پھیلائے ہوئے ہیں اور خداوند عالم کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اس کا ترجمہ ہی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ وہ پاک پروردگار جو کہ خاموش لوگوں کی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. میں کہتی ہوں نا کہ ہمارے دل میں جو کچھ ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک ہستی ایسی ضرور ہے جو سب کچھ جانتی ہے. ہر وہ سوال جو تجھ سے کیا جائے تیرا کان اسے سنتا ہے اور اس کا جواب تیار ہے. اے معبود، تیرے سب وعدے یقیناً سچے ہیں، تیری نعمتیں بہت عمدہ ہیں، تیری رحمت بڑی وسیع ہے. پس میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ رحمت نازل فرما اور یہ کہ میری دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری فرما. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بے شک. یعنی میں اور آپ اگر یہ تصور کر لیں کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے. میں اور آپ کتنی پلاننگز کرتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، لیکن وہ رب العالمین جو کہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ پاک پروردگار جو کہ تمام تر قدرتوں کا مالک ہے، اگر اس رب العالمین کی جانب میں اور آپ متوجہ ہو جائیں تو ہماری تمام جتنی بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم اس پروردگار عالم کی جانب ویسے رجوع نہیں کرتے جیسے ہمیں رجوع کرنا چاہیے. بالکل. اچھا آپا، بہت زیادہ جو ہے نا وہ حسد، کینہ، یہ بہت زیادہ ہو گئی اور لوگ اس کو مٹا نہیں پا رہے. مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایسی بات کر جاتے ہیں. ایسا دلوں میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کو دیکھ کے یہ ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کیوں ایسی مہریں لگ گئی ہیں. دیکھو، رجب کا مہینہ ویسے ہی دعاؤں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اور آگے اور بڑے مبارک مہینے ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو ایک دعا جو ہمیں کرنی چاہیے کہ پاک پروردگار عالم ہماری جسمانی، نفسانی، روحانی بیماریوں کو دور فرما دے، کیونکہ حسد ایک روحانی بیماری ہے. اچھا، اب جب ہم دوسرے کے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں، دل تو سب کا چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں ہمارے پاس بھی. فوزیہ نے بڑی خوبصورت آواز میں پڑھا، کتنوں کا دل چاہ رہا ہوگا کہ ہمارے پاس بھی ایسی آواز ہوتی، ہم بھی ایسا پڑھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اللہ نے اگر آپ کو ویسی آواز نہیں نوازی تو کچھ اور ضرور نوازا ہوگا. اس لیے کہ پاک پروردگار عالم عادل ہے، اس کے عدل سے یہ بعید ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک کو سب کچھ نوازے اور ایک کو نہ نوازے. تو آپ اپنے اندر ایکسپلور کیجئے، آپ تلاش کیجئے، آپ ڈھونڈیے کہ آپ کے اندر کون سی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے. اور جو دوسرا صاحب نعمت ہے، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں جو صاحبان نعمت ہے وہ دکھاوے میں، شو آف میں، نمود و نمائش میں بہت زیادہ آ گئے. آپ جتنا اپنے آپ کو چھپا کر رکھیے، زیرو پروفائل پہ رکھیے، بہتر یہ ہے کہ اپنے معاملات کسی کو نہ بتائیے، تو آپ اتنا لوگوں کے حسد سے بچ سکتے ہیں. اور کچھ دعائیں ہیں ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. چاروں قل ہے، آیت الکرسی ہے، آپ اس کو اپنی زبان پہ جاری رکھیے اور اس کے بعد خدا سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم آپ کو لوگوں کے حسد اور کینے سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. نظر بد بھی آپا، نظر بد سے بھی بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں. اور نظر بد تو کھا جاتی ہے انسان کو. تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے کیا دعا جو ہے ہم پڑھیں یا کیا دعا اللہ پاک سے مانگیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، تو قبرستان میں گزرتے ہوئے آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے
کہ یہ جتنی قبور یہاں پر ہیں یہ لوگ کیسے دنیا سے گئے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کہا کہ اس قبرستان میں 1/3 افراد ایسے وہ ہیں جو کہ نظر بد کی وجہ سے دنیا سے گئے, یعنی ابھی ان کا وقت نہیں آیا تھا. اللہ کے یہاں سے ایک وقت مقرر ہے نا, ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا, لیکن کیونکہ صاحبان نعمت سے حسد کیا جاتا ہے, صاحبان فضیلت سے حسد کیا جاتا ہے, لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد وہ چیز ہے جو کہ ایک اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا سکتی ہے اور ایک انسان کو قبر میں پہنچا سکتی ہے. یعنی ایک اونٹ, عرب کی سرزمین میں تو اونٹ کی بڑی اہمیت تھی نا, تو اگر کسی کے پاس ایک اونٹ ہوتا تھا اور کسی نے نظر لگا دی اور اونٹ وہ بیمار پڑا, تو جس کا وہ اونٹ تھا اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ مر جائے, مردار ہو جائے, تو چلو اس کو ذبح کر لیں, نہر کر لیں اور اس کا گوشت ہم لوگ کھا لیں. تو وہ اونٹ جو تھا وہ ہانڈی میں پہنچ گیا اس نظر بد کی وجہ سے, اور انسان چلتا پھرتا انسان جو تھا وہ قبر میں پہنچ گیا اس نظر بد کی وجہ سے. تو آپ چاروں قل پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے, لوگوں دعا کیجئے, صدقہ رد بلا ہے جی. آپ صبح شام صدقہ دیجئے, صبح کا صدقہ الگ دیجئے, شام کا صدقہ الگ دیجئے, اور دعا کیجئے کہ پاک پروردگار عالم آپ کو لوگوں کی نظر بد سے اور حسد سے اور کینے سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین, شو کا ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم پتہ نہیں چلا آپا کہاں چلا گیا. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو ونس اگین. ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بہت اچھا لگا ہوگا. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, فی امان اللہ, اللہ حافظ. لیکن اسی سے پہلے لیں گے فوزیہ سے ایک مناجات, دعائے کلام کی فرمائش کرنا چاہوں گی. اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء, ہو ہزاروں درود اور سلام آپ پر. مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء, ہو ہزاروں درود اور سلام آپ پر. شان رب العلا صورت حق نما, ہو ہزاروں درود اور سلام آپ پر. آپ ہیں وجہ تخلیق ارض و سما, آپ ہی ابتدا, آپ ہی انتہا.